بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم آپ کو اپنے سلسلہ وار حدیث نبوی کی آج کی ویڈیو میں، آج کی قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سفر میں ہم حدیث سے میں سب سے مستند مجموعہ صحیح البخاری کو بیان کر رہے ہیں، جسے امت نے قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب قرار دیا ہے۔ ہر حدیث جس کو ہم بیان کریں گے وہ صرف الفاظ کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کا چراغ ہے، سنت کا ایک دریچہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لازوال حکمت کی یاد دہانی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ ان حدیث کو سن کر اور ان پر غور کرنے سے ہم علم کو پھیلانے اور سنت کے احیاء کے اس عظیم مشن میں سب حصہ لے رہے ہیں۔ ہر قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سمجھنے کے لیے کھول دے اور ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آئیے آج کی مبارک حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ البخاری، صحیح بخاری کے مؤجد حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت محسوس کرتے تھے، سختی محسوس کرتے تھے، اور ان کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے ہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دیتا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کو اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقینی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر لو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھایا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اور آج کی ہم صحیح بخاری کی حدیث کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے نوازا، ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی عقل اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو امان سے، ہمارے اعمال کو نیکی سے اور ہماری زبانوں کو سچائی سے بھر دے۔ ہمیں کمزور، غرور اور بھول پن سے بچا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو قرآن پاک اور سنت رسول پر محبت اور انکساری کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جمع فرما۔ آمین
सुमामी अल्लाह हाफ़िज़।